اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ غریب مہاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ دولت مند لوگ بلند درجے اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں لے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ انہوں نے عرض کیا، وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں، اور وہ صدقہ کرتے ہیں لیکن ہم مال نہ ہونے کی وجہ سے صدقہ نہیں کر سکتے، اور وہ غلام آزاد کرتے ہیں ہم نہیں کرتے ہیں۔ دولت مندی کی وجہ سے وہ ہم سے زیادہ عظمت حاصل کر لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ جس کے ذریعے سے تم اپنے سے آگے بڑھنے والوں کو پالو اور اپنے بعد والوں سے تم بڑھ جاؤ، اور کوئی تم سے زیادہ عظمت والا نہ ہو مگر وہی جو تمہارے جیسا یا عمل کرے۔ انہوں نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا عمل تو ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ چنانچہ انہوں نے اس پر عمل شروع کر دیا، لیکن دولت مند مسلمانوں کو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پہنچ گیا تو وہ بھی اس پر عمل کرنے لگے۔ تو غریب مہاجر رضی اللہ تعالی عنہم دوبارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہمارے اس کام کی سنگن ہمارے دولت مند بھائیوں کو بھی ہو گئی ہے اور انہوں نے اس پر عمل کو اپنا لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے وہ چاہیں وہ دیتے ہیں۔ بخاری اور مسلم، اور یہ الفاظ مسلم شریف کی روایت سے ہیں۔ فائدہ: حدیث کے الفاظوں سے ویسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 بار کہو۔ اس طرح ہر کلمے کو 11 بار کہہ لینے سے 33 کی تعداد پوری ہو جاتی ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اچھی بات یہ ہے کہ ہر کلمہ 33 بار کہا جائے۔ اصل عبارت یوں ہوگی، ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور اسی طرح 33 بار اللہ اکبر کہو۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کچھ روایت کی روح سے اللہ اکبر 34 بار اور پھر آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لیا جائے۔ ان کو اکٹھا پڑھا جائے تو یا علیحدہ علیحدہ؟ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علیحدہ علیحدہ پڑھنا بہتر ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں طرح ٹھیک ہیں، دونوں طرح کی یہ تعداد پوری ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس موقع پر عدد میں اضافہ نہ کیا جائے، بلکہ جس طرح حکیم کے نسخے کو کسی بھی انش میں کمی بیشی کیا بنا استعمال کرنا ضروری ہے، ورنہ اس کی تاثیر ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعداد میں جو برکت، تاثیر اور روحانی فائدے ہیں، اس میں کمی بیشی کرنے سے وہ برکت اور تاثیر ختم ہو جائے گی۔ فتح الباری باب ذکر بعد صلاۃ۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نیکی کے معاملے میں کس طرح بڑھ چڑھ کر رغبت رکھتے تھے، اور ان کی نظر اپنے سے زیادہ اچھے کاموں کے کرنے والوں پر ہوتی تھی، جیسے کہ حکم ہے کہ پھر انہی کسی عظمت حاصل کرنے کے لیے بے چین رہتے تھے۔ دوسرا، مالدار اگر تمام احکام و فرائض اسلام کی پابندی کے ساتھ دولت مندی کی وجہ سے مالی عبادات کا بھی اہتمام کریں گے تو یہ ایسا شرف و فضل ہے جس میں دوسرے اہل ایمان ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، جو دولت سے محروم ہونے کی وجہ سے صدقہ اور خیرات وغیرہ کرنے سے معذور ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔